یہ بات آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا، اور تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ ہے کہ کائنات میں ممتاز مخلوق جو جنات اور انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ہمارا خالق کون ہے اور ہمارا خالق ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور خالق کتنا بڑا مالک اور قادر ہے کہ اس نے اتنی بڑی کائنات پھیلا دی، اور خالق اور مالک کتنا بڑا رب ہے کہ اس نے کائنات کو قائم رکھنے کے لیے وسائل بھی فراہم کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پسند سے، اپنے چاہنے سے کائنات کو تخلیق کیا، اس لیے کائنات کو قائم رکھنے کے لیے بھی وسائل فراہم کیے، اور وہ وسائل اس طرح فراہم کیے کہ اگر کائنات میں کوئی مخلوق ان وسائل سے فائدہ نہ بھی اٹھانا چاہے تب بھی وہ وسائل اسے فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مراقبہ بحال میں، ہوا کا دباؤ کم ہو یا زیادہ، ہمارے پھیپھڑوں کو ہوا کی جتنی زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیں مل رہی ہے، اور اس ہوا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوئی اختیاری طور پر جدوجہد نہیں کرنا پڑ رہی۔ اسی صورت سے ہم غذائیں کھاتے ہیں، ان غذاؤں سے ہمارے اندر خون بنتا ہے۔ اب خون بننے کے بعد اگر اس کی ترسیل نہ ہو، اس کی سپلائی نہ ہو، وہ اپنی مخصوص مقدار میں اور مخصوص رفتار میں وریدوں اور شریانوں میں نہ دوڑتا ہو تو انسان کی زندگی مفلوج ہو جائے گی، انسان بیکار ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالی نے اس انسان کو، یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں، اس مخلوق کو اور مخلوق کے افراد کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اس لیے محبت کا یہ تقاضا تھا اور ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو قائم رکھنے کے لیے جتنی اس کی ضروریات ہیں ان کو فراہم کیا جائے۔ پھر یہ کہ جب کوئی چیز آدمی بناتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، بنائی ہوئی چیز کو استعمال بھی اگر کرتا ہے تو اس میں بھی ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے، اس چیز کی جو محبت وہ ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو بنا کے سنوار کے رکھا جائے، ایسی کوشش کی جائے، ایسے وسائل فراہم کیے جائیں کہ وہ چیز خراب نہ ہو،
یہ اگر خراب ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ عرصے تک وہ محفوظ رہے اور کام میں آتی رہے۔ اس سلسلے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دوران تعلیم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے بیزار ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کیا من اصلاح قوم کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک آدمی ہے جو برتن بناتا ہے، کمہار کا کام کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور منہ مانگی قیمت پر وہ سارے برتن خرید لو۔ جب وہ پیسے آپ ادا کر دیں اور وہ سارے برتن آپ کی ملکیت ہو جائیں تو اس سے یہ کہیں کہ یہ میری لاٹھی لے یا اپنی لاٹھی سے ان سارے برتنوں کو توڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے وہ سارے برتن اس کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیے اور اس کے بعد اس سے یہ کہا کہ اب یہ میری ملکیت ہے، تمہیں اس کی قیمت مل گئی ہے، اب ان برتنوں کو تم توڑ دو۔ تو اس کمہار نے یہ کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں کہ میں اپنی بنائی ہوئی چیز کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے اس کے پیسے دے دیے، تم تو بناتے ہی اس لیے ہو کہ اس کے پیسے لے کے اپنی دوسری ضروریات پوری کرو۔ مختصر یہ کہ وہ کمہار جو ہے ناراض ہو گیا اور اس نے وہ پیسے پھینک دیے اور یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوئے کوہ طور پر تو یہ کہا کہ صاحب میں تو گیا تھا اور جو واقعہ پیش آیا وہ بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم سمجھے نہیں کہ وہ کمہار جو برتن بناتا ہے اس لیے ہے کہ اسے بیچنے ہیں، اس کو تم نے اس کی منہ مانگی قیمت بھی دے دی، اس کے بعد جو تم نے کہا کہ برتن توڑ دو وہ تم سے ناراض ہو گیا۔ اب میں نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے میں نے تو کسی غرض کے لیے نہیں بنائی، کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھانا، کوئی کاروبار نہیں کرنا مخلوق سے، چونکہ میں نے اپنی مرضی سے اس مخلوق کو بنایا ہے اور اپنی مرضی سے ہی اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہی اس کے لیے وسائل فراہم کیے، تو تم مجھ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں اپنی مخلوق کو تہس نہس کر دوں اور برباد کر دوں؟ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس ساری کائنات کو، انسانوں کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، فرشتوں کو، بے شمار دنیاؤں کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا، اور اس تخلیق کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ایک یا دو منتخب مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل